نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جوڈیشل ڈیسیجن کے خلاف ریو میں جائیں گے، اپیل میں جائیں گے کہ اس دن ہم سب سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو پارلیمان کی بالادستی ہے، پارلیمان کا تحفظ ہے، پارلیمان کا جو رول ہے وہ کوئی نہیں کوشچن کر سکتا ہے، اور جو بھی فیصلہ پارلیمان میں ہوتا ہے وہ پارلیمان کا اگر پروسیجر ہو، پارلیمان کا اسپیکر کا ہو یا چیئرمین کا ہو، وہ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کسی کورٹ میں چیلنج ہو۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو اس دن پہ سینٹ آف پاکستان کو ایک پولنگ اسٹیشن میں تبدیل کیا جاتا ہے، وہ ہمارا پارلیمنٹ کی پروسیجرنگ کے سلسلہ میں نہیں رہتا، اور وہاں ایک پریسائڈنگ آفیسر نے غلط فیصلہ دے کے، بائس فیصلہ دے کے، متنازع فیصلہ دے کے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ناجائز اور غیر ناجائز طریقے سے یہ عہدہ چھینا گیا، اور جب بھی عدالت ہمارا کیس میرٹس پہ سنے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ کامیابی ہمارا ہی ہوگی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہوگی۔ سیکنڈ، جو ہمارا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی گری خدا بخش میں مناتی ہے۔ اس سال ہم نے ایک تاریخی فیصلہ لیا تھا کہ جیسے ماضی میں ہم نے ایک دفعہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی لیاقت باغ میں منایا گیا، اس پر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کو پنڈی میں منائیں، اسی جگہ میں منائیں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ لیکن کچھ دنوں سے جہاں تک کووڈ کا تیسری لہر کا سلسلہ ہے، اس پہ کوئی پریشان کن اور حیران کن اسٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد اور پنڈی کے حوالے سے۔ جب یہ خدشہ ہوا کہ اس قسم کا نیشنل ایونٹ کرنے سے ہم یہ جو تھرڈ ویو ہے، نہ صرف وہاں پنجاب میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر اس تھرڈ ویو کا خدشہ تو اب تک سندھ میں اس نتائج اس خطرناک پوائنٹ پہ اس وقت تک نہیں آیا۔ خدا نہ خواستہ ہم اس تھرڈ ویو کے سلسلہ کو یہاں لے کر آتے تو بڑا مشکل سے اور صلاح مشورہ کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم دوسری بار شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو برسی ہے کووڈ کی تھرڈ ویو کی وجہ سے بڑا اجتماع سے نہیں منائیں گے، اور ہم لوکل ڈسٹرکٹ لیولز پہ جو ایس او پیز کے مطابق الاؤڈ ایونٹس ہے، چاہے وہ قرآن خوانی ہو، as long as they follow the SOPs، اور ساتھ ساتھ اس خطرہ کے بارے میں، کووڈ کی خطرہ کے بارے میں ہم عوام کے اور حکومت کے توجہ اس ایشو پہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو ویکسینیشن کا سلسلہ ہے، جو ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے بچانے کی ایک ہی طریقہ رہا ہے، ہمارا کووڈ کی ویکسینیشن کے سلسلہ میں پاکستان جو ہے، ہم نہ صرف اپنی ریجن میں سارے نیشن سے پیچھے ہیں، مگر باقی دنیا سے بھی ہم ویکسینیشن کے سلسلے میں بہت ہی پور پرفارمنس دکھا رہے ہیں، اور حکومت کو، خاص طور پہ وفاقی حکومت کو جس کا ذمہ داری ہے انفیکشس ڈیزیز کا ایشو کو سنبھالنا، ان کو اتنا ریسورسز اور اتنا فائنینشیل بیکنگ عوام کو اس ویکسین کو پہنچانے میں لگانا چاہیے۔ ابھی بھی ہم لیٹ ہیں، ابھی بھی ہم بہت لیٹ ہیں، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، یا ہمیشہ کے لیے اس کا یہ جو خطرناک وبا ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو ہم زور دیتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایشو کو وہ فنڈنگ دیا جائے جو کہ اس کا ضرورت ہے۔ اپریل 4 کی جو ہمارا گری خدا بخش میں اب
جلسہ نہیں ہو رہا ہے، بٹ اپریل 4 پہ ہمارا قرآن خوانیز ہوں گے، اور پھر اپریل 5 پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگا، جس پہ ہم مختلف سیاسی ایشوز پہ غور کریں گے، اور خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جدوجہد ہے، جو تحریک ہے، اس کو آگے بڑھنے کے سلسلے پہ کافی پارٹی کے اندر انشاءاللہ تعالی ڈبیٹ ہوگا، اور جہاں ہمارا سیاست تو چلتا رہے گا اور ہمارا جدوجہد چلتا رہے گا، اور ہمارا حکومت کو لڑکانا اور حکومت کو گرانا اور حکومت کو ختم کرنے کا کوشش جاری رہے گا۔ ساتھ ساتھ اس وقت کچھ ایسے اہم ایشوز ہیں جس پہ ہمیں قوم کو توجہ کو دلانا چاہیے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کی وجہ سے نہ صرف ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر ہر پاکستانی کی فائنینشیل خود مختاری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، ہم اس آرڈیننس کو مزاحمت کرتے ہیں، ہم اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں، اور پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک سنگین حملہ قرار دیتے ہیں۔ اس آرڈیننس کے مطابق ہم بھی چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے لے، جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام کی معیشت کے بارے میں بہترین فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ ہمارا اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ تو نہیں بناتا، اٹ میکس اٹ انڈیپینڈنٹ فرام پاکستان's law, it makes it independent from Pakistan's constitution, it makes it independent from parliamentary oversight, it makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی اور پوزیشن سے بالکل مترادف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوراً اس آرڈیننس کو واپس لینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس غیر قانونی آرڈیننس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی معاشی سوورینٹی پہ ایک سنگین حملہ ہے جس کا امپیکٹ ہر پاکستانی پہ ہو سکتا ہے۔ ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے IMF کے ساتھ اپنا معاشی پالیسیز اور معاشی اگریمنٹس کروائے ہیں، وہ عوام کے فائدے میں نہیں ہیں، وہ غلط طریقے سے نیگوشیشنز کیے تھے۔ اس حکومت میں وہ اہلیت نہیں تھا کہ وہ اس ملک کا نمائندگی کر کے ہمارا معاشی ریپرزنٹیشن کر کے IMF کے سامنے نیگوشیٹ کرے، اور ان کا غلط فیصلوں کی وجہ سے، ان کا ناکام فیصلہ، نالائق فیصلوں کی وجہ سے آج ہر پاکستانی ان کی یہ بوجھ اتارے ہیں، ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے، اور مہنگائی کا، غربت کا اور بے روزگاری کا جس طریقے سے عام آدمی آج مقابلہ کر رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل اور بدتر معاشی صورتحال نہیں رہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، تاریخی ناکامی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی شرح، پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو، پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور جنگ زدہ افغانستان سے بھی پیچھے ہو، پاکستان کی انفلیشن کا جو ریٹ ہو وہ بنگلہ دیش سے اور جنگ زدہ افغانستان سے انفلیشن ہمارا زیادہ ہو، تو یہ بوجھ پاکستان کی عام آدمی کیوں اٹھائے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے یہ PTIMF ڈیل کا مقابلہ کیا ہے، اور جو یہ لیٹسٹ سازش ہے ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا چھیننے کا، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ حکومت نے مسلسل غلط پالیسیز کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر میں پیٹرول پرائسز کم تھے، جب پیٹرول سستی ریٹس پہ مل رہا تھا، تو پاکستان میں پیٹرول کا بحران تھا، اور اس کا فائدہ کچھ کارٹیلز نے اور حکومت نے لیا،
اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایک انڈیویجول نہیں تھا، یہ اجتماعی فیصلہ ان کا کابینہ کا تھا، یہ فیصلہ عمران خان کا تھا، وزیر اعظم کا تھا، اور جو کل انہوں نے یہ ناکام کوشش کیا کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو قربانی کا بکرا بنا کے اپنے آپ کو اس گناہ سے، اس تاریخی ظلم سے وہ قصوروار ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ندیم بابر کو نکالا گیا ہے ویسے ہر ایک وزیر جو بسمیت انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس کیبنٹ میں بیٹھتا ہے، جنہوں نے یہ کابینہ کا فیصلہ لیے ہیں، ان سب کو ہٹانا چاہیے، ان سب کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تاریخی اسکینڈل تھا اور ہم نہیں مانیں گے کہ کسی ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی بس کی بات کا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی موقع پہ، اپرچونٹی پہ، جہاں پاکستان کے غریب کو ہم فائدہ پہنچا سکتے تھے، جہاں ہم کم ریٹ پہ آئندہ کا تیل پروکیور کر سکتے تھے، اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان میں ایک تیل کا بحران پیدا کر کے کچھ چند شخصیات کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی نقصان پہنچایا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، جیسے ہم حکومت کی شروع دن سے لے کے آج تک دیتے رہتے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب سوال پوچھنا چاہیں گے، میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ everybody should cool down, calm down. باری باری ہم آئیں گے، ایک کا سوال میں جواب دے سکتا ہوں، اجتماعی سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ ایک سیکنڈ، اچھا اکرم بھائی آپ سوال کریں، ایک منٹ، اکرم بھائی آپ سوال کریں اور تھوڑا تعارف کریں۔ جناب صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا، باپ کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات میری یہ ہے، کس کی بات کو؟ آپ باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ نکلے تھے، سخت سیاست ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں اس کو آزاد کرانے نکلے تھے، کیا ایسی مجبوریاں تھی کہ جس کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی جماعت سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت پڑی اور اپوزیشن لیڈر کو آپ نے منتخب ہونا پڑا، تو کیا ایسی مجبوریاں؟ آپ کا سوال کا بہت ہی شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سوال کیا جو شاید یہاں ہر جرنلسٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی کچھ غلط فیکٹس پہ مبنی ہے، کچھ پروپیگنڈا جو شاید کل سے سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز پہ چلایا جا رہا ہے، اس پہ بنیاد پہ آپ نے یہ سوال پوچھا گیا، تو میں ضرور اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، سابق وزیر اعظم، وہ سینیٹر جس نے ہمارا بہت محنت کے بعد ایک مشکل لڑائی کے بعد، جس کا جتنا مشکل تھا آپ سب کو بھی پتا ہے، آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو زیادہ خبر تھا کہ کس کے مقابلے کرتے کرتے اور کیسے ہم نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یونانیمس کینڈیڈیٹ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے سینیٹر بنایا، اور حکومت کو وزیر اعظم کے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں گھس کے شکست دلوائے۔ نیشنل اسمبلی کا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے وہ تو وزیر اعظم کا کانسٹیٹیوئنسی ہے، اور جب سے یہ کٹ پتلی حکومت آئے ہے اقتدار میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے مارچ 3 تک کوئی ایسا شکست نہیں ملا اپوزیشن کے ہاتھوں۔ بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور اب شامل کرتے ہیں نیوز اپ ڈیٹس۔ This news update is brought to you by